بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین شکر الحمدللہ۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ سب لوگوں کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ جب میں بہت ساری باتیں، کیونکہ میں پڑھا لکھا اتنا ہوں نہیں، گاؤں گوٹھوں کا بندہ ہوں تو ذرا دیسی زیادہ سمجھ آتی ہے۔ تو جب میرا سفر بہاولپور سے شروع ہوا اور جب میں کراچی آیا تو پہلی ہی دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ ویٹری کریں گے، تو میرا کیریئر سٹارٹ ہو گیا ایونٹ مینجمنٹ کے ساتھ، اور میں ویٹری سے اپنا کام شروع کیا۔ تو کچھ ہی دنوں بعد میں نے یہ ریئلائز کیا کہ مجھے اپنی کمپنی بنانی چاہیے، کیونکہ میں ان سے جو لوگ کر رہے ہیں شاید زیادہ اچھا کر سکتا ہوں۔ تو میں نے اپنی 2005 میں ایونٹ مینجمنٹ کمپنی EMA انٹرپرائزز رجسٹرڈ کرائی کسی دوست کی ہیلپ سے، اور جو مجھے پہلا کام ملا اس وقت آرٹ کونسل میں ایک ایونٹ تھا ہینڈز پاکستان کا، جو کہ اس ٹائم بھی کئی سالوں سے کام کر رہی تھی، لیکن اتنی بڑی آرگنائزیشن نہیں تھی جتنی بڑی آج ہے الحمدللہ۔ تو جب مجھے وہ پہلا کام ملا اور میں گیا آرٹ کونسل میں ہینڈز کے ساتھ کرنے کے لیے، اور جب میں نے ہینڈز فیملی کو دیکھا، ہینڈز کے دوستوں کو دیکھا، اور میرے مینٹور ڈاکٹر تنویر احمد شیخ صاحب کو دیکھا کہ وہ کس قدر لوگوں میں محبتیں، پیار اور خوشیاں بانٹ رہے تھے، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ کار خیر کا کام جو آپ کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے اجازت دی اور کہا کہ ہمارا آفس ہے ایک چھوٹا سا، تو آپ اس میں آئیں۔ اور جب میں وہاں پر گیا تو ایک ستارہ جو واقعی میں ستارہ امتیاز ہیں، پروفیسر غفار بلو صاحب، ان سے ملا۔ تو یہ منزلیں ملتی گئیں، اور پھر میں ان کے ساتھ جو ہے جہاں جہاں ان کے رورل ایریاز میں پروجیکٹ ہوتے تھے، جہاں یہ کام کرتے تھے بچوں کی ہیلتھ کے اوپر، بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر، تو میں ساتھ جاتا تھا۔ جب میں ساتھ جاتا تھا اور میں جا کے گراؤنڈ میں دیکھتا تھا تو مجھے یاد آتا تھا کہ میں بھی کراچی بغیر پیسوں کے اور بغیر چپل کے آیا تھا۔ تو یہ بھی وہ لوگ ہیں، اور انہی میں سے وہ لوگ بنیں گے جو پاکستان کو سرو کریں گے، پاکستان کی پہچان بنائیں گے۔ تو میرا ارادہ اور پختہ ہو گیا، اور میں ہینڈز کے ساتھ والنٹیئرلی کام کرنا شروع ہو گیا 2005 سے۔ اور جب یہ سفر شروع ہوا تو یہ اتنا امیزنگ سفر تھا کہ میری کمپنی جو تھی وہ بھی پھلتی پھولتی گئی، اور ہینڈز کو بھی لوگوں کی دعائیں لگتی گئی۔ اور پھر ایک ایسا ٹائم آیا 2010 اور 2011 کا، میں نے وہاں پھر ایک اور ہینڈز دیکھی۔ جب فلڈ آیا اور ہینڈز کی پوری ٹیم، جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایمرجنسی جو نافذ ہو گئی تھی، اس ایمرجنسی میں پہلی دفعہ ہم کند کوٹ گئے اور جا کے ہینڈز کا ریسکیو آپریشن دیکھا۔ اور آپ یقین کریں گے کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ یا تو ہم اپنے آنسو پوچھ لیں، یا جو لوگ سیلاب میں بے گھر ہو گئے ان کے آنسو پوچھ لیں۔ اور جس طرح سے میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کو، ایک ہفتہ میں وہاں رہا، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہیں چادر بچھا کے سو جاتے تھے، وہیں ٹیبل پہ بیٹھے رہتے تھے، شاید 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے ان کو ملتے تھے نیند کرنے کے، اور وہ اس وقت دن رات اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ایسی پروفیشنل ٹیم کہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، اپنی فیملیوں کو چھوڑ کے، اپنے سکون آرام کو چھوڑ کے لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کو ریسکیو کرنے میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کو کیمپ بنا کے دے رہے تھے، اور ان کیمپ میں ساری چیزیں جو ایک بیسک فیسلٹیز ہوتی ہیں کسی کے لیے، ایجوکیشن، واش رومز، پانی، کھانا پینا، وہ سب مینیج کر رہے تھے۔ اور یہ سلسلہ میں نے جب دیکھا، اور اس وقت ہم نے اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی، اور میرے پاس ایک چھوٹا سا کیمرہ ہوتا تھا اس سے، اور بعد میں وہ ڈاکومنٹری گلوبل ہیلتھ اسمبلی میں دوسرے نمبر کے اوپر آئی تھی، ویلڈ واٹر کے نام سے۔ اور وہ سلسلہ جب کشمور سے شروع ہوا اور ٹھٹھا بدین تک ہینڈز نے رات دن ایک کام کیا، تو یہ وہ لوگوں کی دعائیں تھیں، یہ وہ لوگوں کا پیار تھا جو ڈاکٹر تنویر صاحب کو ملا، پروفیسر غفار بلو صاحب کو ملا، اور ہینڈز کی فیملی کو ملا۔ اور آج ہینڈز الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی NGO ہے،
اور پورے پاکستان میں جہاں شاید ہی کوئی نہیں جاتا وہاں ہینڈز کا ورکر جاتا ہے، وہاں ہینڈز کے لوگ جاتے ہیں اور جا کے سرو کرتے ہیں. صرف کسی ایک سیکٹر میں نہیں، ہر سیکٹر میں جو ممکن کوشش ہو سکتی ہے کمیونٹی کی، الحمدللہ وہ کرتے ہیں. چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے غریب لوگوں کی مدد کرنا ہو. اور یہ کریڈٹ الحمدللہ ہینڈز کی فیملی اور ہینڈز کی ٹیم کو جاتا ہے. اور جب میں نے 2005 سے جب سٹارٹ کیا ہینڈز کے ساتھ والنٹیئرلی کام کرنا، اور یہ سلسلہ محبت کا، پیار کا دن بدن بڑھتا رہا، کبھی بھی کم نہیں ہوا. اور جہاں بھی ہم گئے ہینڈز کے ساتھ، پورے پاکستان میں ہینڈز کے ساتھ انٹرنیشنل، یہ وہ درد رکھنے والی این جی او ہے، یہ وہ پیار کرنے والے لوگ ہیں اپنے لوگوں سے کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں. میں نے بنگلہ دیش میں ہینڈز کے ساتھ گیا، ہینڈز کی فیملی کے ساتھ گیا، اور پھر میں نیپال میں گیا ہینڈز کے ساتھ، ہینڈز کی فیملی کے ساتھ. اور وہاں پر جا کے جو میں نے ہینڈز کے کام دیکھے، آپ یقین مانیں بہت سارے دوست جانتے ہوں گے، بہت سارے دوست نہیں جانتے ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا کار خیر کا کام تھا کہ یہ ہر کسی کے بس کے کام بھی نہیں ہے. یہ صرف میرا رب ہے اور میرا اللہ ہے جو بلیو کرتا ہے اپنے انسان کے اوپر اور اپنے خاص کاموں کے لیے خاص لوگوں کو چنتا ہے. اور ایسے ہی پروفیسر غفار بلو صاحب کو چنا، ایسے ہی ڈاکٹر تنویر کو چنا، اور ایسے ہی ہینڈز فیملی کے ایک ایک فرد کو چنا اس کار خیر کے لیے. اور جب یہ سلسلہ ہمارا چلا تو میں نے اپنے مینٹور، اپنے برادر حمید بھٹو صاحب کو ریکویسٹ کی کہ ہم ہمیشہ لوگوں کے لیے کھانے کرتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کے لیے پروگرام کرتے ہیں، تو کیوں نہ آج ہم دونوں بھائی مل کے ایسے لوگوں کے لیے ایک پروگرام کریں، ایسی فیملی کے لیے ایک پروگرام کریں جن کو ریئل میں اپریسیشن کی ضرورت ہے، جن کو ریئل میں داد کی ضرورت ہے، جن کو ریئل میں شاباش کی ضرورت ہے. تو چیئرمین صاحب نے ایکسیپٹ کیا، اور ان کی بڑی مہربانی کہ ہماری جو پاکستان ایکسیلنس کی فیملی ہے ان کو انوائٹ کیا. اور ہماری پاکستان کی ایکسیلنس کی جو فیملی ہے، آپ یقین مانیں یہ ایک ایسی فیملی ہے، یہ ایک ایسے ہیرے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ریئل معنوں میں پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ بھٹو صاحب کے لیے اور ہماری پاکستان ایکسیلنس کی فیملی کے لیے آپ ایک زوردار کلیپ کریں کہ اس کار خیر میں آپ سب لوگ آئے، شامل ہوئے، شریک ہوئے، ہمیں عزت بخشی اور ہینڈز کو پیار دیا. اس کے زیادہ تو مجھے کچھ نہیں آتا، کیونکہ میں اگین گاؤں گوٹھوں کا آدمی ہوں، پڑھا لکھا ہوں نہیں. تو یہ سب میرے مینٹور ڈاکٹر تنویر صاحب کی محبت ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھاتے رہے اور ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں ہینڈز فیملی کا، میرے مینٹور سلام دادا بھائی اور بہت سارے دوست، اور میری ایک ماں جیسی بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ہمارے اس پروگرام میں آئیں اور ہمیں عزت بخشی. موسٹ ویلکم. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ.